السلام علیکم پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں اور بچوں، سب کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا بہت بہت سلام ہو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج 19 مئی ہے اور بدھ کا دن ہے، اور کل انشاءاللہ الیکشن بھی ہوں گے بدین میں، وہ بھی آپ کو ہم اپڈیٹ کریں گے۔ تو وہاں بھی بڑی اچھی خبریں ہیں۔ یہ JUI کے امیدوار ہیں اور مسلم لیگ نون کے متفقہ امیدوار ہیں، ان کی بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں، وہ آپ کو اپڈیٹ کسی اور میں کریں گے۔ فی الحال تو جناب مانی خان اور جہانگیر ترین اور یہ والا ہو رہا ہے، چوھدری نثار وغیرہ کا ہو رہا ہے۔ اچھا، چوھدری نثار کے حوالے سے نا کچھ غلط فہمیاں ہو رہی ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ چوھدری نثار صاحب یہ اسی اگلے ہفتے میں وہ حلف اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جناب جہانگیر ترین کا اور اس کے ساتھ جی کوئی اسٹیبلشمنٹ کا اور یہ سارا چیز کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ متحرک ہوئے ہیں، اور 3 سال کا سویا ہوا کروکوڈائل جو ہے نا، وہ سال سو جاتے ہیں، مگرمچھ جو ہوتے ہیں، جو کولڈ بلڈڈ ہوتے ہیں نا چیزیں، وہ زیر زمین چلی جا کے سو جاتی ہیں۔ یا برساتی مینڈک کا آپ نے فقرہ سنا ہوگا، وہ برسات میں باہر آتے ہیں، ویسے وہ زمین کے اندر سو جاتے ہیں اور ان کو کھانے پینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ برساتی مینڈک جب ساری نکلا ہے، میں لفظ پتہ نہیں صحیح استعمال کر رہا ہوں کہ نہیں چوھدری نثار کے لیے، لیکن وہ ایسا ہی ہے۔ دیکھیں نا، 3 سال تک بیکار ایک سیٹ لے کے بیٹھا ہے۔ قانون تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کو 3 مہینے کے بعد فارغ ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہے، ہمارا قانون نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ لوگ جو کر رہے ہیں اسپیکولیشن یا امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ جناب چوھدری نثار جڑا ہلیا ہے نا، ایک کچھ ہویا ہے تو ہلیا ہے، کوئی زلزلہ آیا ہے تو کچھ ہلیا ہے۔ زلزلے تو بغیر انہیں نہیں سی ہلنا، اے بل چو تاں باہر نکلے ہے۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ نکلو اور سارا کچھ کرو، یہ صرف یہ وجہ نہیں ہے، اس کی وجہ ایک اور بھی ہے، میں بتاتا ہوں۔ یہ تو اس چیز کو تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ نہ نون لیگ والے اس کو اون کر رہے ہیں، نہ اس کو PTI والے اون کرتے ہیں، نہ وہ خود اپنے آپ کو PTI کا سمجھتا ہے، نہ نون لیگ کا سمجھتا ہے۔ تو گو مگو کی اس نے ساری پوزیشن ساری بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں ہم کوئی ایسی بات ابھی واضح طور پہ نہیں کہہ سکتے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے، وہ وجہ عام طور پہ ابھی کسی نے نہیں آپ کو بتائی۔ جمعے والے دن اسمبلی میں PTI والے ایک بل لا رہے ہیں کہ جناب جو بھی MNA MPA سینیٹر منتخب ہو تو وہ 6 مہینے کے اندر اگر اپنا حلف نہیں اٹھائے گا تو اس کی سیٹ خالی سمجھی جائے گی۔ اب اس وقت 2 سیٹیں ہیں، ایک تو اسحاق ڈار کی سینٹ کی سیٹ ہے، وہ خالی پڑی ہے، اور ایک یہ چوھدری نثار والی سیٹ۔ تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ حلف اٹھا لیں، ورنہ جمعے کے بعد آپ حلف نہیں اٹھا سکیں گے، بل پاس ہو جائے گا۔ اور بل پاس بھی ہو جانا چاہیے، یہ بل اچھا ہے، یہ پاس بھی ہو، یہ نہیں کہ اتنے جو ہے نا وہ۔ تو یہ بل جو ہے نا، میں اس بل کا ذکر کر رہا تھا، اور تھوڑا سا یہ دیکھیں، میں تھوڑا سا باہر نکل آیا ہوں، چلے میں نے کہا شام کی ویڈیو ہلکی پھلکی آپ کو ایسے بنا دیتا ہوتا ہوں ہمیشہ۔ تو وہ بل یہ ہے کہ بل جو ہے نا یہ پاس ہونا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ اور دوسری وجہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ثاقب نثار، اس لیے ثاقب نثار کہہ رہا ہوں، اور کتنے ثاقب نثار یار، ویسے تو چوھدری نثار تھوڑا جا فرق ہی ہے، لیکن بہرحال ثاقب نثار کا نام تو نہیں آنا چاہیے۔ تو اس میں وہ کہ بل چونکہ یہ پاس کر رہے ہیں، تو بل جب پاس ہو جائے گا تو پھر یہ لوگ اپنا وہ نہیں اٹھا سکتے، حلف نہیں اٹھا سکیں گے۔ اس لیے بھی یہ جمعے والے دن یہ شوشہ سارا چھوڑا گیا ہے۔ تو یہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ حلف نہیں اٹھا سکیں گے اور ان کی سیٹ ختم ہو جائے گی خود بخود بھی، تو اس لیے بھی یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آئیں جی دوسرا پوائنٹ، یہ جہانگیر ترین والا، یہ بھی وہی ہے کہ نہ رس دیے تو نہ وس دیے، اس کا بھی وہی حال ہوا ہے۔ پورا گروپ اندر بن گیا ہے، پارلیمانی سیکٹری بن گئے ہیں، قومی اسمبلی میں بھی، صوبائی اسمبلی میں بھی،
اور یہ کہہ رہے ہیں جی نہیں ہم جی ابھی پی ٹی آئی کا حصہ بھی ہیں۔ بھئی تم پی ٹی آئی کا حصہ کیسے ہو؟ ٹھیک ہے، سارا کچھ تم نے بنا لیا ہے، اپنا نام رکھ لیا ہے، ایک نئی پارٹی بنا لی ہے۔ یہ صرف آغاز ہوتا ہے نا، جو آغاز میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں نہیں 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 یہ غلط، بعد میں ساری چیز کلیئر ہو جاتی۔ یہ ساری چیز کلیئر ہو گئی ہے، جہانگیر ترین خان نے علیحدہ ہونے کا کر دیا ہے، اب عمران خان ان کے نیچے لگا ہوا ہے، لینا ایکشن۔ اس طرح اگر کوئی کے پی کے میں ایک ممبر بھی ہوتا تو اس وہاں اکثریت ہے تو وہاں اس نے ایکشن لے لینا تھا۔ اب یہاں سے لے ایکشن، ان کے خلاف کارروائی کرے، نکالے سارے ممبروں کو۔ عمران تجھ میں ہمت ہے تو نکالو ان کو، لیکن تم نہیں نکالو گے کیونکہ یہاں تمہارے پر جلتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، یہاں تمہارے پر جلتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ عمران خان کا یہی اصول ہے کہ بے اصول ہے۔ یہ اصول ہے کہ وہ بے اصول ہے، ہر چیز میں کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ اس کو آپ کوئی چیز نہیں سمجھا سکتے کہ خان صاحب تم کیا کر رہے ہو اور تم غلط ہو صحیح ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ بنا ہے تو یہ اس میں بالکل واضح ہو گیا ہے، انہوں نے اپنا علیحدہ بنا دیا ہے۔ اب مسلم لیگ نون والوں کا اب تک کا یہ ہے کہ جی ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھانا، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی۔ اب میں خاص طور پہ ایک عمران خان صاحب کو چیز کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں عمران خان صاحب کتنا اور بے عزت ہونا ہے تو نے، کتنا ہم میاں والی والوں کو تم نے اور بے عزت کروانا ہے۔ اور بھائی 40 ایم این اے ایم پی او نے تمہارے اوپر عدم اعتماد کر دیا ہے، اور تمہارے اپنے نے پی ٹی آئی نے کر دی ہے، باہر کی بات نہیں ہے۔ مانگے تانگے کی حکومت پہلے تھی تمہاری، اب خدا کے لیے عزت سے چلے جاؤ، اور اسمبلیاں توڑنی ہیں تو اسمبلیاں توڑو، نیا الیکشن کروانے دو، لوگوں کو مینڈیٹ لے کے آنے دو، اگر تمہیں لوگ اچھا سمجھیں گے تو تم دوبارہ آ جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اب تمہارے لیے بھی امتحان ہے۔ جو تم غیرت اور عزت کے نعرے لگاتے تھے نا کہ میرے اندر ذرا بھی غیرت ہوگی تو میں یہ نہیں کروں گا وہ، تو اب بات کلیئر ہو چکی ہے۔ تمہارے اپنے پی ٹی آئی کے بندوں نے اپنا علیحدہ گروپ بنا لیا ہے، پارلیمانی لیڈر علیحدہ بنا لیے، اور کیا چاہیے اب تم کو؟ نہیں جی نہیں، سارے وزیر یہی کہہ رہے ہیں، فواد چوھدری بھی، اور نہیں جی نہیں وہ حالے ساڑھے نال نے۔ اچھا جی نال نے، تو تم بالکل سارے کپڑے اتار دیں تمہارے تو تم پھر جاؤ گے؟ کوئی عزت بھی ہوتی ہے؟ ہر چیز تم نے لالچ میں پڑے ہوئے ہو کہ جناب میں بن گیا ہوں، تو اب عزت یہی ہے کہ تم چپ کر کے یہاں سے فارغ ہو، چلے جاؤ۔ تمہیں اپنوں نے بھی ٹھکرا دیا ہے، اور پرائے تو پہلے ٹھکرا چکے ہیں، اور عوام نے پہلے آپ کو ویسے ہی ٹھکرا دیے۔ جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، آپ کنٹرول نہیں کر سکے، آپ حکومت نہیں چلا سکے، آپ فیل ہو گئے۔ ہو سکتا ہے آپ اچھی نیت سے آئے ہوئے ہوں، لیکن اس وقت آپ فیل حکمران ہیں۔ جو تاریخ لکھی جائے گی وہ یہی لکھی جائے گی کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے ناکام ترین حکمران جو ہے وہ عمران خان ہے۔ اس لیے آپ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ عزت اور غیرت کی جو پوری آپ نے پہلے ہمیں دکھائی تھی نا، کھائی تھی کنٹینر پہ، اس کا وقت آ گیا ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ تو آپ عمل کر رہے ہیں؟ ذرا قانونی ٹی وی والے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ عمل کر رہے ہیں تو ہمیں ذرا پہلے بتا دیں، تاکہ ہم ایک گرم ویڈیو بنا دیں لوگوں کے لیے کہ جی قانونی ٹی وی بریکنگ نیوز لے آیا ہے، عمران خان فارغ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ ہمیں فون کر کے بتا دیں۔ ہمارا فون نمبر ویسے تو آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے ٹویٹ بھی آتے رہتے ہیں۔ تو ویسے کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2-3 دن تک وہ شاید خطاب کرے قوم سے اور معافی مانگ کے تو چلا جائے۔ ٹھیک ہے، اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اوکے، خدا حافظ۔